من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سالہ زندگی میں مکہ والوں کو اسلام کی اور دین کی طرف بلایا. ایک لمبے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے اور ان کو توحید کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن اکثر لوگ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے. کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ جب ایک لمبے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی اور ایمان کی، دین کی دعوت دی اور وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کا مواخذہ اور پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو دراصل اللہ جل شانہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی قوموں کی پکڑ فوراً نہیں کرتے. جو لوگ اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. نافرمانوں کی پکڑ فوراً نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بہت سے انبیاء اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن اکثر نے انکار کیا اور نہیں مانا. اور انبیاء علیہ السلام ان کو بشارت سناتے رہے، یوں کہہ کر دیکھو ایمان لاؤ گے اور دین کو قبول کرو گے تو تم کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم ختم کر دیے جاؤ گے. لیکن ایک لمبے زمانے تک تبلیغ کرنے کے بعد ان کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. یہاں تک کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کو سب جھوٹی باتیں کہی گئی ہیں، جھوٹی دھمکیاں دی گئی ہیں، کہ یہ جو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں مانو گے عذاب آئے گا، کچھ تو ہو نہیں رہا ہے. جب ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا، یہ سمجھنے لگے تھے کفار اور نہ ماننے والے کہ ہم کو سب جھوٹی دھمکیاں دی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہماری مدد
آ پہنچی اور نہ ماننے والوں پر ہمارا عذاب آیا. نبیوں کے ساتھ ہماری مدد اس طرح ہوئی کہ نہ ماننے والوں کو ہم نے پکڑ لیا اور جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دی. لہذا یہ کفار مکہ، ان کو بھی ایک لمبے زمانے سے تبلیغ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے اور وہ مان کر نہیں دے رہے ہیں. تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان کو جو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، وہ کوئی جھوٹ ہے یا ایسی ہی بات ہے. نہیں، بلکہ یہ مہلت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہوتی ہے. پھر ایک وقت گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، انجام کار اللہ تعالیٰ مجرموں کو چھوڑتے نہیں، مجرموں کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے رہتے ہیں اور ان کا مواخذہ ضرور ہوتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس آیت کے اندر اس طرح بیان کر کے تسلی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول اور انبیاء مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے کہ اب یہ قوم تو ماننے والی نہیں. وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور ان کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو جو دھمکی دی گئی تھی وہ جھوٹی دھمکی دی گئی تھی، جو وعید سنائی گئی تھی نہ ماننے پر وہ جھوٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جب یہ پوزیشن اور یہ حالت پہنچی، جاءہم نصرنا، اسی وقت ہماری مدد ان لوگوں کو پہنچ گئی، یعنی ان نبیوں کو اور رسولوں کو ہماری مدد پہنچ گئی. اور وہ مدد یہ تھی کہ فنجی من نشاء، جن کو چاہا ہم نے نجات دے دی، بچا لیا. اور وہ وہی تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور جو ایمان لانے والے نہیں تھے، جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی، وہ ہلاک کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا، ٹالا نہیں جاتا. ان کی پکڑ ہوتی ہے اور مواخذہ ان کا ہو کر رہتا ہے. لہذا یہ کفار مکہ اگر وہ باز نہیں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں مانی تو ان کا انجام بھی وہ ہو سکتا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا سورہ یوسف کے اندر. اسی طرح اور قرآن پاک میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے جو بیان ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کے قصوں میں بڑی عبرت ہے دانش مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے. کہ اللہ جل شانہ نے جو واقعات بیان کیے ان واقعات میں بڑی عبرت ہے. وہ عبرت یہ ہے کہ جب ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام. اسی طرح یہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں وہ واقعات سب کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ بھی نبی کی بات کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام یہ دنیا کے اندر بھی برا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی برا ہوتا ہے. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات، یہ قرآن کوئی بناوٹی اور گھڑی ہوئی بات نہیں ہے.
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. یہ کوئی افسانہ یا ناول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. قرآن پاک کی 4 خصوصیات بیان کر کے یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. پہلی خصوصیت یہ بیان کی قرآن پاک کی کہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان تمام وحیوں کی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان تمام وحیوں کے یہ مطابق ہے. چنانچہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان ساری کتابوں کی بنیادی اور اصولی جو تعلیمات تھی، بنیادی تعلیمات، کہ ان کتابوں کے اندر یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور ہر نبی کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہر کتاب میں، آسمانی کتاب میں، وحی میں یہ باتیں بنیادی موجود ہیں. یہی بات قرآن بھی بتلاتا ہے. قرآن ان تمام وحیوں کے بالکل مطابق ہے. جو پہلی آسمانی کتابوں نے جو باتیں بتلائی وہی یہ قرآن بھی بتلاتا ہے. لہذا جب یہ اس کی کڑی سب اور کتابوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی الگ نہیں، تو پھر جس طرح وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی، اسی طرح یہ بھی کوئی بناوٹی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر جو بنیادی تعلیمات تھی، اس کے اندر بھی وہی ہے. پھر دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے. ہر چیز کی تفصیل سے مراد دین کے اندر جن باتوں کی ضرورت ہے، جن بنیادی باتوں کی ضرورت ہے انسان کو، وہ ساری باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. چنانچہ عبادات کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، نماز کو، روزے کو، حج و زکوٰۃ کو، اور اسی طریقے سے اخلاقیات کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، معاملات کو بیان کیا گیا کہ لین دین کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح معاشرت کو بیان کیا گیا، رہن سہن کو. یہ سارے احکام بنیادی جو ہیں جن کی دین کے اندر ضرورت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا، دلائل کے ساتھ بیان کیا. وہ ہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے، کہ جو قرآنی تعلیمات پر عمل کر لے تو اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. یہ قرآن ہدایت ہے، راستہ بتلانے والا ہے اللہ تک پہنچنے کا. جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے، تو یہ قرآن اس کا راستہ بتلاتا ہے. ہدایت ہے، یہ اس بات کا راستہ بتلاتا ہے. اور یہ قرآن کی چوتھی خصوصیت وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ مکی زندگی میں جب کہ چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اور کامیابی کی کوئی شکل اور صورت نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے وقت میں یہ قرآن لوگوں کو بشارت سنا رہا تھا کہ بھئی انجام کار ایمان والوں ہی کے لیے کامیابی ہے. تو یہ قرآن پیام رحمت ہے
ایمان لانے والوں کے لیے، تو یہ 4 خصوصیت بیان کر کے کہ جس قرآن کی یہ چاروں خصوصیت ہو، بھلا ایسی کتاب بناوٹی کیسے ہو سکتی ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اگر اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انجام کار کامیابی یہ انسان کے قدم چومیں گی۔ یہاں پر جا کر سورہ یوسف ختم ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کے قصے میں جیسا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی بڑا سبق ہے اور اس میں بھی بڑی عبرت ہے۔ وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا، تو ان اوصاف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کے نقشوں میں تھے، یعنی گویا ان کی حالت دیکھی جائے بظاہر تو ایسا معلوم ہو کہ اب یہ تو کسی طرح بچنے والے نہیں، کسی طرح یہ ان کو ترقی ملنے والی نہیں، کہ کہاں کنویں کے اندر، تاریک کنویں میں، جنگل کے کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے جو راہ اپنائی تھی تقوی والی اور صبر والی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت تک پہنچایا، دنیاوی دینی دونوں ترقیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا۔ اور جو لوگ، جو بھائی ان کے اوپر حسد کر رہے تھے، جو غلط راہ پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کیا۔ خیر اخیر میں انہوں نے توبہ کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، لیکن جو انہوں نے غلطی کی تھی سب لوگوں کے سامنے آ گئی کھل کر، جو خیانت کی تھی وہ سب لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی۔ یہ ایک طرح کی رسوائی ہے۔ لہذا اس واقعے کے اندر بڑا سبق اور بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تقوی کی راہ اپناتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ڈالنے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو چاہے شروع میں ظاہر میں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں اور سرخروئی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو غلط راہ پر پڑتے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناکام فرماتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ان کو رسوائی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی رسوائی وہ علیحدہ رہی۔ چونکہ یہ صورت یہاں پر ختم ہوئی، آگے سورۃ الرعد شروع ہوگی انشاءاللہ، آئندہ اس کو شروع کیا جائے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، بدل دیا، تو تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یا اللہ تیرے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ تو ہماری سیئات کو اور برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ یا اللہ اسی وسیع رحمت کے طفیل ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہم سب کے اوپر رحمت کی تکمیل فرما دے۔ یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو، اور یا اللہ تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔
اور نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ایمان کامل نصیب فرما دے، صدیقین والا یقین نصیب فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ دوام عافیت نصیب فرما، یا اللہ عافیت پر شکر کرنا ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ صف اول میں ہم سب کو اور پوری امت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، یا اللہ دوام ذکر کی توفیق نصیب فرما، ہر وقت یا اللہ تیری یاد میں لگنے والا ہم سب کو بنا دے، یا اللہ دل و دماغ کا رخ تیری طرف عافیت کے ساتھ پھیر دے، ہماری فکریں اور ہماری سوچ دینی بنا دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غفلت اور معصیت میں مبتلا ہونے سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا، بد شنوائی سے بچا، یا اللہ بدگوئی سے بچا، کسی کی غیبت کرنے سننے سے بچا لے، کسی کا دل دکھانے سے بچا لے، کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا لے، کسی کو ذلیل کرنے سے بچا لے، یا اللہ کسی پر حسد کرنے سے بچا، عیب گوئی سے بچا لے، کسی پر الزام اور بہتان لگانے سے بچا، یا اللہ تجسس سے بچا، آپسی حقوق کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما اور آپس کی حق تلفیوں سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، برے خاتمے سے بچا لے، مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی نصیب فرما کر بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا